Bible verse. زبور 103 اس کی 8ویں آیت۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ اس آیت کے مطابق آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند رحیم اور کریم ہے، اپنے لوگوں سے پیار کرتے، ان کی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یونا کی کہانی۔ یونا ایک خدا کا نبی تھا۔ یونا خدا سے ڈرتا تھا، خداوند سے پیار کرتا تھا، خداوند کا وفادار تھا، ہر روز دعا کرتا تھا۔ ایک دن خداوند یونا پر ظاہر ہوئے اور خداوند نے یونا سے کہا، نینوا شہر کے لوگوں کے گناہ میں نے دیکھ لیے ہیں اور میں نینوا شہر کو 40 دن کے بعد تباہ کر دوں گا۔ تو نینوا شہر کو جا اور وہاں کے لوگوں کو بتا کہ خداوند 40 دن کے بعد نینوا شہر کو تباہ کر دیں گے۔ تب یونا بہت زیادہ ڈرا اور اس نے سوچا کہ نینوا شہر کے لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ نینوا شہر جانے کی بجائے ترسیس جانے والے ایک جہاز میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی یونا جہاز میں بیٹھا تو خداوند نے تیز آندھی بھیجی اور طوفان آیا، جس کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی میں بیٹھے تمام لوگ ڈر گئے اور اپنے اپنے معبودوں کو یاد کرنے لگے کہ یہ طوفان رک جائے، اور انہوں نے جہاز سے بہت سا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز ہلکا ہو، اور انہوں نے یونا کو کشتی میں سوتے دیکھا اور اسے اٹھا کر کہا کہ اٹھ اور اپنے معبود کو یاد کر، ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان رک جائے۔ تب وہ کہنے لگے کہ یہ طوفان کس کی وجہ سے آیا ہے، کس نے گناہ کیا ہے۔ انہوں نے کوڑا ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ وہ یونا سے کہنے لگے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تو نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آفت آئی۔ یونا نے ان سے کہا کہ میں خداوند سے ڈرتا ہوں، اور اس نے بتایا میں خداوند کی حضوری سے بھاگا ہوں۔ انہوں نے یونا سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں کہ یہ طوفان رک جائے۔ یونا نے ان سے کہا، مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو یہ طوفان رک جائے گا۔ لیکن ملاحوں نے پھر بھی ایسا نہ کیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جہاز کو کنارے پر لے جائیں، بٹ وہ ناکام رہے۔ انہوں نے خداوند سے ڈرتے ہوئے، خداوند سے معافی مانگتے ہوئے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ تب خداوند نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یونا کو نگل لے۔ اس مچھلی نے یونا کو نگل لیا اور یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رات رہا، اور وہ خداوند سے دعا کرتا رہا اور اپنی اس مصیبت میں خداوند سے فریاد کی، خداوند سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ تب خداوند نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونا کو کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے یونا کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کے بعد خداوند یونا پر پھر ظاہر ہوئے، اور خداوند نے یونا سے کہا کہ نینوا شہر کو جا اور وہاں کے لوگوں کو بتا کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ یونا نے منادی کی اور لوگوں نے یونا کی بات کو مانا، اور وہ خداوند پر ایمان لائے اور انہوں نے روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑا۔ جب نینوا شہر کے بادشاہ کو پتہ چلا، اور وہ بھی اپنے تخت سے اتر آیا، اور اس نے اپنا بادشاہی لباس اتارا، اور وہ بھی خاکسار ہو کر خداوند سے فریاد کرنے لگا۔ خداوند نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی خطاؤں کو معاف کیا، اور خداوند نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور خداوند نے نینوا شہر کو تباہ نہ کیا۔ اس بات سے یونا نہایت ناخوش ہوا اور ناراض ہوا کہ خداوند نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور وہ نینوا شہر کے باہر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ شہر کا کیا ہوتا ہے۔ تب خداوند نے کدو کی ایک بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا
کہ اس کے سر پر سایہ ہو۔ یونا اس بیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ اور جب سورج بلند ہوا اور سورج کی گرمی یونا پر پڑی اور وہ بےتاب ہوا اور مرنے کا آرزومند ہوا اور کہنے لگا کہ میرے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ خداوند نے یونا سے کہا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے کچھ محنت نہیں کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں فرق کرنا نہیں جانتے اور بہت سے معاشی ہیں۔ اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نے خداوند کے حکم کو نہ مانا اور وہ نینوا شہر کی بجائے ترسیس کو جانے والے جہاز میں بیٹھ گیا۔ بٹ جب اس نے خداوند سے فریاد کی، اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو خداوند نے اس پہ رحم کیا۔ اسی طرح جب نینوا شہر کے لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خداوند پر ایمان لائے، روزہ رکھا، تو خداوند نے ان پر رحم کیا، کیونکہ خداوند رحیم خداوند ہے، جیسا کہ ہم زبور 103 اس کی 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ خداوند چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ اپنی خطاؤں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آئیں۔ Subscribe.